السلام علیکم۔ آج کا سوال اور جواب: کیا جناب جبرائیل نے یہ صدا بلند کی تھی کہ تحدمت واللہ ارکان الہدا، کہ خدا کی قسم ہدایت کے رکن کو توڑ دیا گیا؟ شیخ مجلسی نے بحار الانوار میں ان روایات کو ذکر کیا ہے جن میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے واقعات ہیں۔ بعض روایات کا ذکر کرنے کے بعد صراحتاً کہا ہے کہ صحیح روایت یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم نے مسجد میں رات گزاری اور اس کے ساتھ دو اور لوگ بھی تھے، ایک شبیب بن بحیرہ اور دوسرا وردان بن مجالد تھا، جو ابن ملجم کی امیر المومنین کے قتل کرنے میں مدد کرنے والے تھے۔ جب آپ نے اذان دی تو اذان کی جگہ سے نیچے اترے اور اللہ کی تکبیر و تقدیس میں مشغول ہو گئے اور محمد پر کثرت سے درود پڑھ رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ کے کریمانہ اخلاق تھے کہ آپ مسجد میں سونے والوں کو جگاتے تھے اور کہتے تھے، صلاۃ الصلاۃ، اٹھو اور نماز پڑھ لو جو آپ پر فرض کی گئی ہے، اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کرتے تھے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو اس رات بھی اپنی عادت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ جب اس ملعون کے پاس پہنچے تو وہ منہ کے بل سویا ہوا تھا، تو آپ نے کہا، اے فلاں، اس طرح سونے سے پرہیز کرو، ایسے سونے والے پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اور یہ شیطان کا سونا ہے، اور اہل نار ایسے سوتے ہیں۔ دائیں طرف سو جاؤ جو کہ علماء کا سونا ہے، یا بائیں طرف سو جاؤ جو کہ حکماء کا سونا ہے، اور سیدھا مت سو کیونکہ انبیاء سیدھا سوتے ہیں۔ پس اس ملعون نے حرکت کی گویا کہ اٹھنا چاہتا ہے، لیکن اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، تم نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے کہ جس سے آسمان پھٹنے والا ہے، زمین میں دراڑ ہونے والی ہے اور پہاڑ جھکنے والے ہیں؟ اگر تو چاہے تو تجھے بتا دوں جو کچھ تو نے اپنے کپڑے کے نیچے چھپایا ہوا ہے، اور اسے وہیں چھوڑ کر محراب کی طرف متوجہ ہوئے اور نماز پڑھنی شروع کی، اور آپ نے رکوع اور سجود کو اپنی عادت کی طرح طول دینا شروع کیا اور حضور قلب سے نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب اس ملعون نے آپ کو نماز میں مشغول دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ کی طرف بڑھا اور ستون کے مقابل کھڑا ہو گیا جہاں امیر المومنین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور اس نے انتظار کیا کہ آپ پہلی رکعت ختم کریں، اور آپ نے رکوع کے بعد سجدہ کیا اور پہلے سجدے سے سر اٹھایا ہی تھا کہ ملعون نے اپنی تلوار لہرائی اور آپ کے سر اقدس کو نشانہ بنایا، اور تلوار اسی زخم پر لگی جہاں عمرو بن عبدود العامری نے ضرب لگائی تھی، اور وہ ضربت آپ کی پیشانی تک گئی۔ جب آپ کو ضربت لگی تو آپ نے آہ و بکا نہیں کی بلکہ صبر سے کام لیا اور منہ کے بل گرے اور یہ کہہ رہے تھے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اور پھر کہا کہ مجھے ابن ملجم نے قتل کیا ہے، اور مجھے یہودی عورت کے بیٹے نے قتل کیا ہے، اور کہا، اے لوگو، ابن ملجم بھاگنے نہ پائے، اور تلوار کی زہر زخم سے ہوتی ہوئی آپ کے تمام جسم میں سرایت کرنے لگی، اور مسجد میں موجود سب لوگ ملعون کے پیچھے چل پڑے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ سب اپنے منہ اور سروں پر ہاتھ سے ماتم کر رہے تھے اور اونچی آواز میں گریہ و بکا کر رہے تھے، اور لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کا احاطہ کیا، اور آپ اپنے زخم کو باندھ رہے تھے اور اوپر مٹی ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر آپ نے فرمایا، اللہ کا امر آ گیا ہے اور رسول اکرم نے سچ فرمایا۔ پھر جب اس ملعون نے آپ کو ضربت ماری تو زمین کانپ اٹھی،
سمندر اور آسمان پر طوفان آ گیا، مسجد کے دروازے بند ہونے لگے۔ راوی کہتا ہے کہ شبیب بن بحیر نے آپ کو ضربت ماری لیکن وہ دروازے پر لگ گئی۔ راوی کہتا ہے کہ مسجد کے دروازے ایک دوسرے پر لگنے لگے اور ملائکہ میں شور ہونے لگا، سیاہ آندھی چلنے لگی، اور جناب جبرائیل نے زمین اور آسمان کے درمیان آواز لگائی، جس کو ہر جاگنے والے نے سنا۔ کہا تحدمت واللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم ہدایت کے رکن کو توڑا گیا، علم نبوت کے چمکتے ستارے کو خاموش کیا گیا، پرہیزگاری کی علامت کو مٹایا گیا اور عروۃ الوثقی کو کاٹا گیا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عم کو شہید کیا گیا، سید الاوصیاء علی مرتضیٰ کو شہید کیا گیا، اسے شقی ابن ملجم نے شہید کیا۔